السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ جو آپ لوگ ایمان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ نہ صرف ایمان کو، ایمان تو چلیں سامنے آ گئی، سوشل میڈیا پہ آ گئی، اس کے مسئلے مسائل ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن اس طرح کی بہت ساری بچیاں، ہماری بیٹیاں گھروں میں مطلب کہ سسرال کے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہیں، شوہروں کے جو ناقدری ہے وہ برداشت کر رہی ہیں، اور مطلب بہت ساری بچیاں ہیں جن کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، جن کو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، جن کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور کچھ بیچاری برداشت کر لیتی ہیں اور کچھ برداشت نہیں کر پاتی۔ تو ان سب کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تو صرف ایک بچی ہے، چلیں اس کا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا، یا ہم نے سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن بہت ساری ایسی ہماری بچیاں ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ مطلب عورت کے اوپر نہ، عورت کو مطلب جتنا ہمیں ہمارے مذہب نے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے ہمارے لیے حقوق رکھے ہیں، اور جتنا عورت کو درجہ دیا گیا ہے ماں، بیٹی، بہن کے روپ میں، وہ مل نہیں رہا عورت کو۔ تو ہمارے مذہب نے تو عورت کو بہت بلند رتبے سے نوازا ہے، اور عورت کے قدموں کے نیچے، ماں کی صورت میں جب وہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہوگا؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ عورت کی قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ تو اسپیشلی بچیاں جب شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ صرف اپنے شوہر کی بے رخی اور وہ جو ناقدری اس کی کرتا ہے، صرف وہ برداشت نہیں کر رہی ہوتی، وہ نہیں سہ رہی ہوتی، بلکہ دیگر جو اس کے سسرال میں ارد گرد اس کے رشتے ہوتے ہیں، ساس، نندیں، سسر، کزن، مطلب جتنے بھی رشتے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی بھی تانے تشنے سہ رہی ہوتی ہے، ان کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اندر سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل مطلب کہ ٹارچر برداشت کر کر کے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو عورت کو نازک بنایا ہے، صنف نازک ہے، لیکن فزیکلی وہ بے شک نازک ہے، لیکن ویسے وہ بہت مضبوط ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ بھی عورت کو دی، بخشا کہ وہ ماں بنتی ہے۔ تو فزیکلی بھلے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازک بنایا، لیکن ویسے بہت مضبوط ہے عورت، اور ہر دکھ، ہر تکلیف وہ سہ جاتی ہے، اور اسپیشلی جب وہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو ماں تو ایسی، ماں کے روپ میں تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک مضبوط چٹان جو اپنے بچے کے لیے کسی سے بھی لڑ جاتی ہے، مرنے کو بھی وہ تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کی۔ تو آج کلپ میری نظروں سے گزرا ایمان کے بھائی کا، یقین کریں اس بچے کی باتیں سن کے میرے دل کو اتنی تکلیف پہنچی ہے نا، میرا دل ایسے جیسے میں نا چھنی ہو گیا ہے، اور میں آپ کو اپنی کیفیت بتا بھی نہیں سکتی۔ اگر آپ بھی وہ کلپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے بھائی جو اپنی بہنوں کے لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو اس کے بہن کے مطلب کہ ظاہر بات سسرال والے ہیں وہ اس کی سچویشن نہیں سمجھ رہے ہوتے، باقی ارد گرد کے سارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، سارے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بس وہی نہیں سمجھ رہے ہوتے جن کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک میسج دیا، اور وہ میسج بے شک کوئی لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں تھا، وہ ایک میسج تھا، وہ اپنے بہنوئی کے لیے تھا اور اس کی فیملی کے لیے۔ اللہ کرے کہ اس کی باتیں ان کے دل کو مطلب دل کو نرم کر دیں، اور وہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور رجب صاحب جو ہیں وہ اپنی بیوی کو بیوی کا درجہ دیں۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انٹی جی نے جو ہمیشہ سے ہی ان کی چینل کا ایک تھیم ہے رونا دھونا، ٹھیک ہے، اور روئے دھوئے بغیر ان کی کوئی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور چند ویلاگز اگر ایسے آ جائیں نا جس میں انٹی جی کے رونے کا تڑکا نہ لگے، یا انٹی جی کا غصہ یا مار کٹائی یا اس طرح کا بیچ میں تڑکا ایڈ نہ کیا جائے تو ویوز بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تڑکا لگانا وقتاً فوقتاً ضروری ہوتا ہے، اور انٹی جی اس میں ماہر ہیں، ماں ہیں، میں بالکل بھی ان کے لیے غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ تو لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے کہ وہ بھی ایک عورت ہیں، اور ایک عورت کی فیلنگز نہیں سمجھ رہی۔ ایک عورت جس کے شوہر نے اس کے ساتھ 15 دن بھی نہیں گزارے، اس کو پریگننٹ کر کے وہ چلا گیا، اور اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے وہ آج ملک بدر ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے الزام بھی اپنی بیوی پہ دیتا رہا، اور ایک معصوم تو نہیں کہوں گی، ایک انوسینٹ لڑکی
जो है और समझदार, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, जिसको अच्छे बुरे की तमीज़ है, जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल, शऊर और हर मतलब कि जो एक औरत में चीज़ें होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने उसको उन सारी चीज़ों से नवाजा है। उस औरत की नाकदरी करते हुए उसको मनहूस करार दिया और अपने करतूतों का इल्ज़ाम उसके सर पे थोप दिया। और अब जब लोगों ने बुरा भला कहा कि ईमान नहीं आ रही, ईमान के बगैर हम वीडियो नहीं देखेंगे, तो अब वो सारा मलबा अवाम पे डाल दिया। पहले बीवी पे डाला, फिर अवाम पे डाल दिया कि अवाम ऐसी है, अवाम अवाम ने हमें जुदा किया, अवाम की वजह से मैं इन मुसीबतों में यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, तो अपने गिरमान में कोई नहीं झांकता। और जब तक ये अपनी गलती को नहीं मानेगा और ख़ुद अब जो इसने करतूत किए हैं उनके ऊपर ये नहीं देखेगा, उनके ऊपर नज़र षानी नहीं करेगा कि ये मेरी खुद की हरकतें हैं या मैं कहाँ पे गलत हूँ, तब तक ये मुझे नहीं लगता। नहीं, जो अपनी गलतियों का मलबा दूसरों पे डालते हैं ना, वो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर तरीन लोग होते हैं। तो कमज़ोर लोगों की आदत होती है कि खुद गलती करके दूसरों पे डाल देना कि आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ है। तो इसने भी पहले बीवी बेचारी को क्या कुछ नहीं बोला और उसको उसके भाई को लाइव में धमकियां दे दी कि घर बसाना है बहन का कि नहीं बसाना। तो अब जी जब मजबूरन अब लोगों की आपको जैसे मैंने कल बताया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इन पे व्यूज़ डाउन हो रहे थे, अवाम बहुत गुस्से में थी। और आंटी जी जिस फितने की वजह से आज आपका बेटा इस मुसीबत में फंसा है कि वो मुल्क बदर हो गया, अपनी बीवी से दूर है, 15 दिन वो अपनी बीवी के साथ उसने नहीं गुजारे, और आप कहती हैं उसने घर का सुख नहीं देखा। हालांकि वो तो घर में खुद नहीं रहना चाहता, उसके तो तौर तरीके ही नहीं है घर में रहने वाले जो एक बंदे में होते हैं। तो वो तो लोंडे लपाड़ों में खुश होता है और उसकी सारी ज़रूरतें तो लोंडे लपाड़े पूरी कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता उसको बीवी का भी बीवी की भी ज़रूरत है। आप खुद समझदार है, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको पता चल गया होगा। तो जब एक बंदे की सारी ज़रूरतें लोंडे लपाड़े ही पूरी कर दें हैं, उसको प्यार भी वहीं से मिल जाए, उसको तवज्जो भी वहीं से मिल जाए और सब कुछ वहीं से, और फिर उसका चैनल भी चल रहा है उनकी वजह से, तो वो क्यों बीवी को वैल्यू देगा या क्यों घर आएगा। तो आंटी जी फिर आप क्यों रोती हैं, आप क्यों मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं? कसूर तो आपके अपने बेटे का है। और आप कहती हैं कि वो मुल्क बदर हो गया और बहू मेरी घर में नहीं है, तो आप बैठ के रो रही हैं। तो ये सारा फसाद तो सोशल मीडिया का है ना। तो अगर आप इतनी दुखी हैं, अगर आपको बहू इतनी प्यारी है कि वो घर में है, आपके बेटा घर में नहीं है तो वो भी घर में नहीं है, तो आप इस सोशल मीडिया से ही जान छुड़ा लेना। अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि अब आप कोई भी अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब और काम कर लेना, तो आप इस सोशल मीडिया से ही जान छुड़ा लें। आपका बेटा दिन रात टिकटॉक लाइव में बैठ के फौश गुफ्तगू करता है, लड़कियों के घर आता जाता है, लड़कियों के साथ वीडियोस बनाता है, लड़कों के साथ बुरी हरकत करते हुए उसकी वीडियोस लीक हुई हैं। फिर भी आपके अंदर मैंने नहीं देखा कोई शर्मिंदगी, कोई शर्म, कोई हया, कोई आपको दुख हुआ हो कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरा बेटा ये करेगा। आपने एक बार नहीं बोला। इतनी गंदी वीडियोस आपके बेटे की वायरल हो गई हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर शर्मिंदगी नाम की चीज़ नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि हमारे घर लोग बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आपके बेटा फेर चलाए, लड़कियों के साथ रातें गुजारे और उसकी बीवी को पता चल जाए तो बीवी बेचारी रिएक्ट ही ना करे। और जो लोग आपको समझाएं, आपको बताएं कि इस तरह घर नहीं बसते, किसी की बेटी है, ठीक है, उसका ख्याल करें, आप भी बेटी वाले हैं। अगर आपके दामाद साहब इस तरह करें तो आप बर्दाश्त करेंगे? लेकिन नहीं जी, अपनी बेटी के जब होती है तो हम कुछ और उसके लिए सोच रहे होते हैं। दूसरों की बेटियां जब ब्याह खिलाते हैं तो हम फिर कुछ और, उनके लिए कुछ और हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि वो दूसरों की होती हैं, आपकी सगी नहीं होती। तो कुछ खुदा का खौफ करें। फितना तो ये यूट्यूब है, ये टिकटॉक है, जहाँ से आपका बेटा पैसा कमा रहा है। और ने यही जो है ना बात की। अब समझदारों के लिए, अक्ल शऊर रखने वालों के लिए जो होते हैं ना, उनके लिए इशारा काफ़ी होता है। लेकिन ये बात समझना ही नहीं चाहते, ये बात ये नहीं समझेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि ये लालची लोग हैं। ये अपनी माएँ बहनें दिखा के, मुजरे दिखा के, गंद गलाजत दिखा के फ़ख्र महसूस करते हैं, पैसा कमाते हैं, बस इनको लगता है पैसा हमारे सारे गुनाह धो देगा। ऐसा नहीं होता। तो और ने क्या कहा जी, उसने बच्चे ने ये कहा है कि भाई हमने हर तरह से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। एक एक बात जो है ना वो नोट करने वाली है। हमने हर तरह से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। कोई भाई ये नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर ख़राब हो। ठीक है, मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरी बहन अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं है।
اگر مجھے سوشل میڈیا چھوڑنا پڑے، مجھے ہر چیز قربان کرنی پڑے، میں اپنی بہن کے لیے کروں گا۔ ہمارے لیے سوشل میڈیا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہمارے لیے رشتے اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے رشتوں کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ جب میں چھوٹا تھا 4 مہینے کا اور میری بہن صرف 2.5 سال کی تھی، تو میرے ماں باپ کی سپریشن ہو گئی۔ اور سنگل پیرنٹس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ رشتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ماں باپ دونوں کا اولاد کے سر پہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور وہ بچہ ایموشنل ہو گیا، اس کے آنسو نکل رہے ہیں، اور وہ بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سوشل میڈیا کو بھی لات مار دوں، یہ شہرت، یہ پیسہ، یہ سوشل میڈیا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میرے لیے صرف رشتے معنی رکھتے ہیں۔ اور اس بچے نے یہ کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آنے والا جو ہے وہ اس کا نصیب اچھا ہو، اور وہ اپنے ماں باپ دونوں کی محبت پائے، دونوں کے سائے کے تلے پروان چڑھے۔ اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری بہن جو ہے وہ اس کا گھر خراب ہو، لیکن مجھے سب سے زیادہ اپنی بہن کی خوشیاں عزیز ہیں، میں اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ عقل مند کے لیے میں کہتی ہوں نا کہ اشارہ کافی ہے، ان باتوں میں بہت میں کہتی ہوں نا نصیحت ہے۔ اگر آگے کوئی وہ نصیحت حاصل کرنا چاہے یا وہ اس کا اشارہ سمجھے کہ میری بہن کے لیے، میرے لیے سب سے زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ میری بہن کا سکھ۔ تو رجب صاحب تو پیسے کے بل بوتے پر بہن کو ہواؤں میں اڑاتے ہیں، لیکن وہاں پہ میں کہتی ہوں اس نے ایسا منہ توڑ جواب دیا ایک پیسے والے کو کہ میں اپنی بہن کے لیے یہ شہرت، یہ پیسہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ تو کیا آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ کیا رجب کبھی اپنی بہن کے لیے یہ پیسہ، شہرت، نام، یوٹیوب، ٹک ٹاک یہ چھوڑے گا جو اتنے محبت کے دعوے کرتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے، میں نہیں دوں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا ان کا سٹیٹمنٹ جو ایمان کا اپنے سسرال جانے کے بعد آیا، یعنی کہ وہ گئی جس طرح سے بھی اس کو لے کے گئے، گھسیٹ کے لے کے گئے، پاؤں پڑھ کے لے گئے، معافیاں تلافیاں کر کے لے کے گئے، یا کوئی گارنٹیاں دے کے لے کے گئے کہ اب ہمارا لڑکا جو ہے وہ سدھر جائے گا، جو کہ ناممکن سی چیز ہے کہ وہ سدھرے، ٹھیک ہے؟ جو ماں کی گود سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ 32-30 سال کی عمر میں آ کے سدھرتے ہیں؟ نہیں سدھرے گا تو تبھی اگر اس کے سارے دوست اس کو کک کر دیں، وہ اپنی اپنی لائف میں مگن ہو جائیں، اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی عقل آ جائے کہ بھئی نہیں، یہ تو سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں ہی بیوقوف تھا جو ان کے لیے اپنی بیوی بچے کو جس نے اہمیت نہیں دی۔ 10 مہینے تو انہوں نے ایمان کی خبر نہیں لی، اور شادی کے 8 مہینے انہوں نے ایمان کو نیچا دکھاتے رہے یہ لوگ، اور آج گھسیٹ کے ایمان کو اپنی ویڈیو میں لائے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا آج کا ریاکشن، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔